نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بڑی تعریف فرمائی، اللہ کے قرآن نے جنت کی بڑی تعریف فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت مانگنے کا حکم دیا۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا جنت کی حقیقت کیا ہے؟ ایک خاص درجے کے لوگوں کی رہائش گاہ ہے۔ اب ہمارے ہاں گورنر ہاؤس ہے یا پریزیڈنسی ہے یا وزیر اعظم کا جو گھر بنا ہے، اس پہ اربوں روپے خرچ ہو گئے اور اس میں بے شمار سہولتیں ہیں، در و دیوار پہ بھی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا کوئی بندہ ہیرا پھیری سے یا ہوشیاری سے یا پیسے دے کر یا کسی طریقے سے وہ گھر لے سکتا ہے؟ اس کے لیے گورنر ہونا یا وزیر اعظم ہونا ضروری ہے۔ جو گورنر بن جائے گا اسے اگلے عزت و احترام سے اٹھا کر گورنر ہاؤس لے جائے، جو وزیر اعظم بن جائے گا اسے عزت و احترام سے اٹھا کر گاڑیوں میں بٹھا کر جلوس بنا کر وزیر اعظم ہاؤس لے جائیں گے، اس لیے کہ وہ گھر جو ہے اس درجے کے لوگوں کی رہائش گاہیں ہیں۔ جنت کیا ہے؟ عاشقان رسول کی، طالبان الہی کی سرکاری رہائش گاہ ہے۔ جسے عشق رسول نصیب ہو گیا، جسے طلب رضائے الہی نصیب ہو گئی، جس کے دل میں درد جاگ اٹھا، وہ جتنا جتنا درد دل ہے اتنا اتنا اس کا سٹیٹس ہے اور ویسی ویسی اس کی رہائش گاہ ہے۔ اس لیے وہ تو از خود مل جائے گی۔ اور اگر کسی کے دل میں وہ جذبہ نہیں ہے تو پھر وہ کسی ہیلے حوالے یا ہیرا پھیری سے حاصل نہیں کر پائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور مدینہ منورہ میں نئی نئی اسلامی ریاست بن رہی تھی۔ دنیاوی طور پر افلاس کا دور دورہ تھا۔ خود کا شان نبوی پر کبھی 2 وقت کھانا نہیں بنتا تھا، ملتا نہیں تھا 2 وقت، بننا تو دور کی بات ہے۔ صحابہ کبار کا بھی یہ عالم تھا کہ کبھی کھانا مل گیا کبھی نہ ملا، مزدوریاں کر رہے تھے، کھیت سنوار رہے تھے، پھٹے ہوئے لباس بھی تھے، پال پریشاں تھے، بھوک نے چہرے زرد کر دیے تھے۔ اسی طرح کا ایک فقیر مسجد نبوی میں حاضر ہوا، حضور جلوہ افروز تھے اور جنت ہی کی بات ہو رہی تھی، جنت کے فضائل کی بات ہو رہی تھی۔ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت نہیں چاہیے، جنت کی طلب بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پریشان ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے اور فرمایا، تم کیسے عجیب آدمی ہو، قرآن نے جنت کی تعریف فرمائی ہے اور مانگنے کا حکم دیا ہے، میں جنت کی تعریف کر رہا ہوں اور تم جنت سے بیزاری کا اعلان کرو۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس بھوک میں، افلاس میں، ان پھٹے ہوئے کپڑوں میں، ان گرم سرد موسموں میں، اس خاک سے اٹی ہوئی گلیوں میں جب بھی حاضر ہوتے ہیں، حضور جلوہ افروز ہوتے ہیں، ہم جمال حبیب سے مستفید ہوتے ہیں، ہماری عید ہو جاتی۔ اب جنت میں آپ تو ہوں گے مقام محمود پر، سب سے اعلیٰ مقام پر جہاں کوئی دوسرا نہیں ہوگا، ہم ہوں گے خاک نشین کسی نچلے خانے میں، جہاں آپ سے ملاقات نہ ہو، آپ کا دیدار نہ ہو، آپ سے بات نہ ہو، اس جنت کو خاک میں ڈالیں۔ اس جنت کی کیا ضرورت؟ اس سے تو یہ بہتر ہے جہاں ہر وقت دشمنوں کا خطرہ ہے، جہاں بھوک ہے، افلاس ہے، قتل ہونے کا ڈر ہے،
3 سال تک مدینہ منورہ میں صحابہ کو اسلحہ کھول کر سونے کی اجازت نہیں تھی، اسلحہ چارپائی پر ساتھ رکھ کر سوتے تھے۔ سارے خطرات موجود ہیں، لیکن بہار بنی ہوئی ہے۔ جب ہم حاضر ہوتے ہیں آپ کا رخ انور دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا۔ جنت میں حضور کہاں تشریف فرما ہوں گے، ہماری جگہ کہاں، پھر ایسی جنت کو ہم کیا کریں۔ اتنا درد تھا کہنے والے کی آواز میں، بات میں اتنا خلوص تھا کہ اس کا جواب آسمانوں سے آیا، عرش عظیم سے آیا، جواب میں وہی نازل ہوئی کہ ایسے لوگ جو حق رفاقت ادا کریں گے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا گھر اپنے اپنے ہوں گے، یہاں تم وفا کا ثبوت دو، وہاں میں تمہیں ملنے کی اجازت دوں گا۔ وحسن اولئک رفیقا، وہاں بھی تمہاری بڑی مزیدار محفلیں ہوں گی، تم انبیاء کے حضور جا سکو گے، صدیقین کے پاس جا سکو گے، شہداء کے پاس جا سکو گے، صالحین سے مل سکو گے، اور مزے مزے کی حسن اولئک رفیقا، مزے مزے کی محفلیں ہوں گی، لیکن یہاں تم حق رفاقت ادا کرو، وہاں میں یہ انعام تمہیں دوں گا۔ تو طلب صادق جو ہے، درد دل جو ہے، اس کے پیغمبر جو ہے، یہ سارا اسلام ہے۔ اور جہاں یہ نہیں ہے وہاں اٹھک بیٹھک ہے، اور اگر یہ درد نکال دو، ہم تو میں اور آپ کسی کے بارے رائے نہیں قائم کر سکتے کہ اس میں نہیں ہے، اللہ کرے سب میں ہو، لیکن ہر کوئی اپنے بارے رائے قائم کر سکتا ہے کہ اسے نیکی میں کتنی لذت ملتی ہے، گناہ سے کتنی نفرت۔ اگر یہ درد نصیب ہو جائے تو بات ہی بدل جاتی ہے، اور یہی اسلام ہے، اور یہی معیار ہے ہماری محنت کا، ہمارے مجاہدے کا، ہماری عبادات کا، ہماری تسبیحات کا، ان سب باتوں کا اصل معیار یہی ہے کہ وہ درد کتنا پیدا ہوا۔